اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ خضراء لوگ اس امر کے منتظر معلوم ہوتے ہیں کہ حق تبارک و تعالیٰ اور فرشتے بادل کے سائبانوں میں ان کے پاس سزا دینے کے لیے آئیں اور سارا قصہ ہی ختم ہو جائے، اور یہ سارے مقدمے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیے جائیں۔ آپ علماء بنی اسرائیل سے ذرا پوچھئے تو صحیح کہ ہم نے ان کو کتنی واضح دلیلیں دی تھی، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو بدلتا ہے اس کے پاس پہنچنے کے بعد تو حق تبارک و تعالیٰ یقیناً سخت سزا دیتے ہیں۔ دینوی معاش کفار کو آراستہ پیراستہ معلوم ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ان مسلمانوں سے تمسخر کرتے ہیں، حالانکہ یہ مسلمان جو کفر شرک سے بچتے ہیں ان کافروں سے اعلیٰ درجے میں ہیں۔ حالانکہ یہ مسلمان جو کفر و شرک سے بچتے ہیں ان کافروں سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے قیامت کے روز، اور روزی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے اندازہ دے دیتے ہیں۔ ایک زمانے میں سب آدمی ایک ہی طریق کے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا جو کہ خوشی کے وعدے سناتے تھے اور ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ آسمانی کتابیں بھی ٹھیک طور پر نازل فرمائیں، اس غرض سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں میں ان کی امور اختلافیہ مذہبی میں فیصلہ فرما دے۔ اور اس کتاب میں یہ اختلاف کس نے نہیں کیا مگر صرف ان لوگوں نے اولاً وہ کتاب ملی تھی، بعد ان کے کہ ان کے پاس دلائل واضح پہنچ چکے تھے۔ باہمی زدہ زدی کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ایمان والوں کو وہ امر حق جس میں مخالفین اختلاف کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو راہ راست بتلا دیتے ہیں۔ دوسری بات سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے دوسری بات سنو، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جنت میں بے مشقت زا داخل ہوں گے، حالانکہ تم کو عذاب واقعہ پیش نہیں آیا جو تم نے پہلے ہو گزرے ہیں؟ ان پر مخالفین کے سبب ایسی تنگی اور سختی واقع ہوئی اور مصائب سے ان کو یہاں تک جنبشیں ہوئی کہ اس زمانہ کے پیغمبر تک اور جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے بول اٹھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امداد دعو کب ہوگی۔ یاد رکھو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی امداد بہت نزدیک ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کیا چیز خرچ کیا کریں، آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ مال تم کو صرف کرنا ہو دینا ہو وہ ماں باپ کا حق ہے، اور قرابت داروں کا، اور بے باپ کے بچوں کا، اور محتاجوں کا، اور مسافر کا، اور جو نساء نیک کام کرو گے سو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے، وہ اس پر ثواب دیں گے۔ جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے، اور وہ تم کو طبعاً گرا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی امر کو غرا سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی امر کو برغوب سمجھو اور وہ تمہارے حق میں باعث خرابی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں اور تم پورا نہیں جانتے۔ لوگ آپ سے شہر حرام میں قتال کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس میں خاص طور پر قتال کرنا یعنی عمدن جرم عظیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روک ٹوک کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، اور مسجد حرام یعنی کعبہ کے ساتھ اور جو لوگ مسجد حرام کے اہل تھے ان کو ان سے خارج کر دینا جرم عظیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اور فتنہ پردازی کرنا اس قتل خواہ سے بدر جہاں بڑھ کر ہے، اور یہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ جنگ رکھیں گے، اس غرض سے کہ اگر خدا نہ کرے قابو پائیں تو تم کو تمہارے
تمہارے دین اسلام سے پھیر دیں، اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جاوے، پھر کافر ہونے کی حالت میں مر جاوے، تو ایسے لوگ نیک اعمال دنیا اور آخرت میں سب غارت ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ دوزخی ہوتے ہیں، اور یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ حقیقتاً جو لوگ ایمان لائے ہوں اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا ہو اور جہاد کیا ہو، ایسے لوگ تو رحمت خداوندی کے امیدوار ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلطی کو معاف کر دیں گے اور تم پر رحمت کر دیں گے۔ لوگ آپ سے شراب اور قمار کے نسبت دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں کے استعمال میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں بھی ہیں اور لوگوں کو بعض فائدے بھی ہیں، اور وہ گناہ کی باتیں ان کے فائدوں سے زیادہ بڑھی ہوئی ہیں۔ اور لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ خیرات میں کتنا خرچ کیا کریں۔ آپ فرما دیجئے کہ جتنا آسان ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح احکام کو صاف صاف بیان فرماتے ہیں، تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملات میں سوچ لیا کرو۔ اور لوگ آپ سے یتیم بچوں کا حق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان کی مصلحت کی رعایت رکھنا زیادہ بہتر ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ خرچ شامل رکھو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور اللہ مصلحت کے ضائع کرنے والوں کو اور مصلحت کی رعایت رکھنے والے کو الگ الگ جانتے ہیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو تم کو مصیبت میں ڈال دیتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اور نکاح مت کرو کافر عورتوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نکاح مت کرو کافر عورتوں کے ساتھ جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ وہ مسلمان عورت چاہے لونڈی کیوں نہ ہو، وہ 1000 درجہ بہتر ہے کافر عورت سے۔ گو وہ تم کو اچھی ہی معلوم ہو، اور عورتوں کو کافر مردوں کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جاوے، اور مسلمان مرد غلام بہتر کافر مرد سے، گو وہ تم کو اچھا ہی معلوم ہو، کیونکہ یہ لوگ دوزخ میں جانے کی تحریک دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور مغفرت کی تحریک دیتے ہیں اپنے حکم سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس واسطے آدمیوں کو اپنے احکام بتلا دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ نصیحت پر عمل کریں۔ اور لوگ آپ سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ گندی چیز ہے، سو حیض میں تم عورت سے علیحدہ رہا کرو، ان سے قربت مت کیا کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آ جاؤ جس جگہ سے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے، یعنی آگے سے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، اور محبت رکھتے ہیں صاف پاک رہنے والوں سے۔ تمہاری بیویاں تمہارے طلبہ کھیت کے ہیں، سو اپنے کھیت میں جس طرف سے ہو کر چاہو آؤ، اور آئندہ کے لیے بھی اپنے لیے کچھ کرتے رہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور یقین رکھو کہ بے شک تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد ایسے ایمانداروں کو خوشی کی خبر سنا دیجئے جو اللہ کو اپنی قسموں کے ذریعے سے ان امور کا حجاب مت بناؤ کہ تم نیکی کے اور تقوی کے اور اصلاح فی مابین خلق کے کام کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سنتے جانتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آخرت میں داروگیر نہ فرمائیں گے تمہاری ایسی بےہودہ قسموں پر، لیکن داروگیر فرمائیں گے اس جھوٹی قسم پر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہیں، حلیم ہیں۔ جو لوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے سے، ان کے لیے 4 مہینے تک کی مہلت ہے، سو اگر یہ لوگ قسم توڑ کر عورت کی طرف رجوع کر لیں تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے، رحمت فرما دیں گے۔ اور اگر بالکل چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھیں 3 حیض تک،
اور ان عورتوں کو یہ بات حلال نہیں کہ خدا تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا ہو، خواہ حمل یا حیض، اس کو پوسیدہ کر دیں۔ اگر وہ عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر یوم قیامت پر یقین رکھتی ہیں اور ان عورتوں کے شوہر ان کے بلا تجدید نکاح پھر لوٹا لینے کا حق رکھتے ہیں، اس عدت کے اندر بشرطے کا اصلاح کا قصد رکھتے ہوں، اور عورتوں کو بھی حق میں جو کہ مثل انہی کے حقوق کے ہیں جو ان عورتوں پر ہیں، قاعدہ شرعی کے موافق، اور مردوں کا ان کے مقابلے میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حاکم ہے، حکیم ہے، اور طلاق 2 مرتبہ کی ہے، پھر خواہ رکھ لینا قاعدے کے موافق، خواہ چھوڑ دینا خصنمانی کے ساتھ۔ تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں کہ چھوڑنے کے وقت کچھ بھی لو، وہ اس میں سے صحیح جو تم نے اس کو مہر میں دیا تھا، یہ کہ میاں بیوی دونوں کو احتمال ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ضابطوں کو قائم نہ کر سکیں گے، سو اگر تم لوگوں کو یہ احتمال ہو کہ وہ دونوں ضوابط خداوندی کو قائم نہ کر سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ اس مال کے لینے دینے میں جس کو دے کر عورت اپنی جان چھڑا لے، یہ خدائی ضابطے ہیں، سو تم ان سے باہر مت نکلنا، اور جو کچھ خدائی ضابطوں سے باہر نکل جاوے سو ایسے ہی لوگ اپنا نقصان کرنے والے ہیں۔ پھر اگر کوئی تیسری طلاق دے دے عورت کو تو پھر وہ اس کے لیے حلال نہ رہے گی، اس کے بعد یہاں تک کہ وہ اس کے سوا ایک اور خاوند کے ساتھ عدت کے بعد نکاح کرے۔ پھر اگر یہ اس کو طلاق دے دے تو ان دونوں پر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ بدستور مل جاوے، بشرطے کا دونوں غالب گمان رکھتے ہوں کہ آئندہ خداوندی ضابطوں کو قائم رکھیں، اور یہ خداوندی ضابطے ہیں، حق تبارک و تعالیٰ ان کو بیان فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو دانش مند ہیں۔ اور جب تم نے عورتوں کو زئی طلاق دے دی ہو، پھر وہ اپنی عدت گزرنے کے قریب پہنچ جاوے تو یا تو تم ان کو قاعدے کے موافق رضاعت کر کے نکاح میں رہنے دو، یا قاعدے کے موافق ان کو رہائی دو، اور ان کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے مت روکو، اس ارادے سے کہ ان پر ظلم کیا کرو گے، اور جو شخص ایسا برتاؤ کرے گا سو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو لہو لعاب کی طرح بے واقعیت مت سمجھو، اور حق تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں تم پر ہیں ان کو یاد کرو، اور خصوصاً اس کتاب اور